فلا تطیع المکذبین، اللہ نے کہا جو آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ دنیا پرست ہوتے ہیں، ان کو فالو مت کرو، یہ تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ آپ کو دین سے دور کریں گے. اور ولا تطیع کل حلاف مہین، ایک آیت کا ترجمہ کر دوں تاکہ اگلے ہفتے پھر اس سے آگے سے شروع ہو، یہی نہ ہم 6 مہینے گھومتے رہیں اسی آیت میں. ولا تطیع کل حلاف مہین، اے نبی زیادہ قسمیں اٹھانے والے اور اخلاقی لحاظ سے جو پست آدمی ہوتا ہے اس کو بھی فالو مت کریں. اب یہاں اللہ نے ان لوگوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں جو معاشرے میں قابل تقلید نہیں ہوتے، تو وہ میں جلدی سے ان کی صفات کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. ولا تطیع کل حلاف، جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں ان کو فالو مت کریں. یہاں مراد زیادہ قسموں سے جھوٹی قسمیں مراد ہیں، کیونکہ سچی قسمیں اگر کوئی زیادہ بھی اٹھاتا ہو تو کوئی برا نہیں ہے. مہین، اخلاقی لحاظ سے پست ہو. ولا تطیع کل حلاف مہین ہماز، تانے دینے والا، لوگوں کے عیب نکال کے ان کو ذلیل کرنے والا. ولا تطیع کل حلاف ہماز مشاء بنمیم، چغلیاں لے کے چلنے والا، ٹھیک ہے نا، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگانے والا. معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر، مال کو روکنے والا، جمع کرنے والا، اس میں سخاوت آپ کو نظر نہیں آئے گی. معتدن، حد سے تجاوز، ہر معاملے میں اپنی لمٹ کو کراس کرتا ہے وہ. اثیم، بڑا گناہگار ہے. معتدن اثیم. عتل، اخلاقی لحاظ سے زبان کا بھی سخت ہے. اس کی میں بھی تفسیر کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ بتاؤں گا. عتل بعد ذالک زنیم، ایسے خاندانوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے جن خاندانوں کا وہ ہے نہیں، یعنی اپنے آپ کو اپنی نسبت ایسی صفات کی طرف کرے گا جو صفات اس کے اندر ہے نہیں. ایک تو صفات نہیں ہے یہ برائی، دوسرا نہیں ہے تو اعتراف کرو بھائی نہیں ہے، دعوے ایسے کرے گا جیسے اس کے اندر وہ صفات موجود ہیں. ان کان ذا مال و بنین، فرمایا جس میں اتنی برائیاں ہوں آپ اس کو فالو کریں صرف اس بیس پر، ذا مال و بنین، کہ خاندانی لحاظ سے بھی طاقتور اور مالی لحاظ سے بھی طاقتور. اس کی تفسیر انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بیان کروں گا اس آیت کا مفہوم کیا ہے. لیکن اس آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آج اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آج ہم کسی کو فالو کرنے میں اس کی اچھی صفات کو نہیں دیکھتے، صرف اس کی دولت اور اس کی جاہ اور اثر کو دیکھتے ہیں. دنیا اسی پہ چل رہی ہے، سمجھ رہے ہیں. بچہ جب دیکھتا ہے کہ کسی کو ٹھاٹ بھاٹ میں، بچہ کہتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا ہے نا. ماں باپ جب کسی کو دیکھتے ہیں بڑی ٹھاٹ بھاٹ ہے بھائی، بڑی عزت ہو رہی ہے، تو ماں باپ چاہتے ہیں کاش میرا بچہ بھی ایسا بن جائے. کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، اخلاق بہت اچھے ہیں، نہ کبھی جھوٹی قسم اٹھائی اس نے، نہ کبھی ایسی صفات کا دعویٰ کیا جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، نہ لوگوں میں لگائی بجھائی کر کے ان کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن غریب ہے، تو ماں باپ چاہتے ہیں کاش میرا بچہ بھی اتنا نیک بن جائے. ہے ماں باپ کہتے ہیں نہیں بھائی غریب نہیں ہونا چاہیے، چور ہو، ڈاکو ہو، اسمگلر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اپنا کھاتا ہو. اس کو بھی لوگ اپنا کھانا سمجھتے ہیں. کسی سے مانگ کے چھین کے کھا لیتا ہو، مانگ کے نہ کھاتا ہو. تو قرآن کی عادت پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن کی عادت یہ ہے کہ جب اچھے لوگوں کی اچھائی بیان کرتا ہے نا تو مثال میں ان لوگوں کو پیش کرتا ہے جو معاشرے کے اچھے ترین لوگ ہیں، اور جب برے لوگوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو جو برے ترین لوگ ہیں نا یہ قرآن کی ایک مزاج ہے. جیسے قرآن میں جنتیوں کی جو صفت ہے نا، اگر آپ وہ پڑھو گے تو آپ کو لگے گا ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ جب جنتیوں کی صفات بیان کرتا ہے تو پھر خاندانی قسم کے جنتی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہر ایک کے کلام کو اس متکلم کے مزاج سے سمجھا جاتا ہے نا، بھائی اس کی عادت ہے یہ. دیکھو بعض علاقوں میں جاؤ نا بات بات پہ گالی دیتے ہیں وہ، آپ کو لگے گا یار پتہ نہیں میں نے کیا بگاڑا ہے، وہ کہیں گے یہ تو ہمارے یہاں فیشن ہے، تو محبت میں گالی دیتے ہیں ہم لوگ. تو ان کا مزاج آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار ان کے ہاں گالی بری چیز نہیں ہے. لکھنؤ والا آپ جناب سے بات جب تک نہ کرے، وہ اگر تھوڑا سا کھاؤ بھی بول دے گا نا تو وہ سمجھیں گے گالی دے دی ہے اس نے. کھائیے بولتے ہیں بھائی، کھاؤ ہوا تھوڑی ہوتا ہے کچھ. لکھنؤ کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا. میں نے لطیفہ سنایا تھا کہ لکھنؤ والا آ گیا پنجاب میں، تو وہ ایک بیچارہ پنجاب والا ٹماٹر وہ کینو بیچ رہا ہے، تو لکھنؤ والا اس سے جا کے پوچھتا ہے آپ کے ہاں جو کینو اور مالٹے ہیں وزناً بکتے ہیں یا عدداً بکتے ہیں، یعنی وزن کر کے یا عدد گن کے. اس کی سمجھ میں نہیں آیا.
بھائی آپ کے ہاں جو یہ مالٹے ہیں یہ وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ بڑی شائستہ اردو بول رہا ہے وہ. کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وزنن بکتے ہیں یا عددن؟ کہہ رہے ہمارے ہاں نہ وزنن نہ دنادن بکتے ہیں. دنادن لینا لو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. دنادن مال صبح شام بکتا ہے بھائی, کیا وزن ادر لگا کے رکھی ہوئی ہے یار. تو ہر ایک کے مزاج کو سمجھ کے اس کے کلام کا مطلب نکالا جاتا ہے. تو قرآن مجید کا مزاج یہ ہے کہ اللہ جب جنتیوں کی صفت بیان کرتا ہے تو اچھے لوگ جنت میں جائیں گے نا, تو اچھے لوگوں کی وہ صفات بیان کرے گا جو بہت ہی اچھے لوگوں میں صفات ہوتی ہیں. جیسے قرآن میں جب جنت کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. صرف نماز پڑھتے نہیں, نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. هم عن اللغو معرضون, فضول لغویات سے ہمیشہ بچتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب لغو لغو دیکھتے ہیں نا لغویات, عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں, ایسے جیسے ان کی کان پہ کچھ محسوس ہی نہیں کیا انہوں نے, ایسے برائی کو دیکھ کے نا ایسے گزر جاتے ہیں, ذرا بھی دلچسپی نہیں لیتے, بری چیزوں سے ان کو کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. والذین هم للزکاة فاعلون, زکاتیں دیتے ہیں. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھلاتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کھلا دیا, ابا نے کہا تھا جی میرے مرنے کے بعد بیٹا ایک دفعہ تو کم از کم کھلا دینا, ٹھیک ہے نا. ان کی عادت, ان کو کھلانے میں مزہ آتا ہے. مسکین کو بھی, یتیم کو بھی, قیدیوں کو بھی کھلاتے رہتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ, اور کھلانے میں اخلاص ان کا اتنا ہے, اخلاص ایسا ہے کہ جب کھلا رہے ہوتے ہیں ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ غریب شکریہ ادا کر کے ثواب ضائع نہ کر دے, کیونکہ شکریہ بھی ایک قسم کا بدلہ ہے نا. تو کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, دیکھو ہم تمہارے فائدے کے لیے نہیں کھلا رہے, ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں اس کا بدلہ نہیں چاہیے, شکریہ بھی نہیں چاہیے, تھینک یو نہیں بولنا, صحیح ہے نا. احسان نہیں کر رہے, اللہ کا دیا ہوا تم پہ کھلا رہے ہیں. پھر غریب پوچھتا ہے بھائی اتنا ہم پر احسان کیوں کر رہے ہو؟ بھائی وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آج تم ٹینشن میں ہو, ہم تمہاری ٹینشن دور کر رہے ہیں, کل میدان حشر میں ہم ٹینشن میں ہو سکتے ہیں, تو ہم اللہ کو تمہارا حوالہ دے سکتے ہیں.